اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اتنی عزتوں کے ساتھ اور ایسے اعزاز و اکرام کے ساتھ زمین کی پستی سے لے کر عرش معلیٰ کی بلندی تک نہیں پہنچایا، لیکن جس اعزاز و اکرام کے ساتھ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر مدعو فرمایا، کسی نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ پہلی ہستی ہیں جس کے قدمے مبارک سدرۃ المنتہا کے آگے بڑھے ہیں۔ ہر نبی کے پاس پیغام لے کر آنے والا سید الملائکہ معزز فرشتہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی آج تک وہاں نہیں پہنچ سکا۔ جبرائیل بھی عاجز رہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آگے قدم رکھنے کی نہ میری اوقات ہے نہ میری اس کی اجازت ہے۔ آپ وہ پہلی ہستی ہے اور شخصیت ہیں جن کے قدم مبارک یہاں سے آگے جائیں گے۔ ایک بال اور ناخن کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی جلا کر خاک کر دیں گی۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نور ہی نور ہے، دل میں عظمت ہے، ہیبت ہے۔ جیسے ہی عرش معلیٰ پر پہنچے، آج اللہ کا عرش بھی مسرور ہے۔ وہ عظیم ہستی مجھ پر قدم رنجا ہے، جس کے صدقے میں، جس کے طفیل میں اللہ نے مجھے وجود بخشا ہے۔ اللہ کے نبی سجدے میں گر پڑے۔ ہر جگہ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ عزت کی بلندیوں پر بھی پہنچ کر انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ آپ عرش معلیٰ پر پہنچتے ہی سجدے میں گر پڑے اور فرمانے لگے، التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے میرے پروردگار، میری قولی عبادت ہے، میری بدنی عبادت ہے، میری مالی عبادت ہے، یہ تینوں قسم کی عبادات تیرے ہی لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے حبیب، سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ کی سلامتی آپ پر ہو، اللہ کی رحمتیں آپ پر ہو۔ تین چیزیں ادھر سے پیش کی گئی اور تین ہدیے ادھر سے پیش کیے گئے۔ اللہ کے نبی نے سوچا کہ اللہ کی رحمت خاصہ میری طرف ہے۔ عرش کے بلندیوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ، میرے ساتھ ساتھ میرے امت کے نیک اور صالح نیک بندوں کو بھی اپنی سلامتی میں شامل فرما دے۔ میری امت پر بھی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جنت میں لے کر چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی جنت میں چل رہا ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے آگے بھی کسی کے قدم کی آہٹ سنائی دے رہا ہے۔ پوچھا، جبرائیل، تیرے اور میرے علاوہ تیسرا یہاں کون ہے؟ یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ یہ کون ہے جو مجھ سے آگے آگے جنت میں چل رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کسی نبی کا ذکر نہیں فرمایا، وہاں کسی بادشاہ کا ذکر نہیں فرمایا، وہاں کسی وزیر اور مالدار کا ذکر نہیں فرمایا۔ اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ کے آگے آگے جنت میں چل رہا ہے، یہ آپ کا غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بڑا تعجب ہوا کہ بڑی حیرت ہوئی، بلال حبشی جس کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، میں نے تو مکے کی گلیوں میں اس کے گلے میں پھندے ڈال کر گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تو لوگوں کو اسے ذلیل کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو اس کے کالے کلوٹے پن پر، اس کی حیثیت پر انگلی اٹھاتے دیکھا ہے، میں نے تو مکے کے لوگوں کو اسے ذلیل کرتے ہوئے، طعنہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس بندے کی عزت جنت میں اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ یہ کیا کرتا ہے؟ مسجد نبوی میں اذان دیتا ہے، مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتا ہے، مسجد نبوی کو صاف کرتا ہے، اللہ کی گھر کی خدمت کرتا ہے کسی کی نگاہ میں ان خادموں کی عزت؟ کوئی آج ان کی قدر کرنے والا ہے؟ کاش آج کے جاہلوں کو یہ واقعہ سمجھ میں آ جاتا، آج قوم اس کو کس نگاہ سے دیکھتی۔ مسجد نبوی کے مؤذن کا یہ مقام اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن تمام دنیا کی مساجد کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تمام مؤذنین کا حشر بلال حبشی کے ساتھ ہوگا۔ اور جانتے ہو کہ بلال حبشی کہاں سے اٹھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، قیامت کے دن جب میں قبر سے اٹھوں گا
تو میرے دائنے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور میرے بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. میرے قدموں کے جانب سے تو اذان پڑھتے ہوئے اٹھے گا. ذرا کسی مؤذن کی ناقدری کرتے ہوئے یہ سوچ لینا.